السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا کیپٹن بلاگ پر پھر سے سواگت ہے، ویلکم، خوش آمدید، مرحبا۔ دوستوں، ہماری اس سیریز کے ٹوٹل 10 پارٹ تھے جو پورے ہو چکے ہیں، پر آپ کی فرمائش پر ایک اور ٹاپک کو انکلوڈ کیا گیا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ طلاق اور ورڈ حلالہ کو لے کر بھی بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جسے کلیئر کرنا ضروری ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چونکہ یہ ٹاپک بھی کافی اہم ہے، اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے سبھی آن لائن پلیٹ فارم پر، واٹس ایپ ہو چاہے فیس بک، اس پر سب سے پہلے ابھی شیئر کر لیجئے۔ شیئر کر دیے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستوں، طلاق کو سمجھنے کے لیے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسلام میں نکاح یا شادی کا کانسیپٹ ایک ایگریمنٹ کی طرح ہوتا ہے، اور نکاح کرنے کے بعد جہاں اسلام عورت کو بہت سی ذمہ داریاں دیتا ہے، وہیں آدمی کو بھی بہت سی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد جہاں آدمی کو بہت سارے حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہیں عورت کو بھی بہت سے رائٹس دیے جاتے ہیں۔ جب تک دونوں طرف سے ذمہ داریاں اور حقوق کا بیلنس برابر چلتا رہتا ہے، زندگی ہنسی خوشی چلتی رہتی ہے۔ پر اگر بدقسمتی سے کسی ایک کی طرف سے بھی ذمہ داریاں اور حقوق میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو وہاں سے اس خوشگوار زندگی کی ناؤ تھوڑی ڈولنے لگتی ہے۔ زیادہ تر جوڑے اس کو سنبھال لیتے ہیں اور پھر سے زندگی سکون کے ساتھ گزرنے لگتی ہے۔ پر کبھی کبھی بات اتنی آگے چلی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ کو ختم کر کے دونوں کے راستے الگ کرنے میں ہی دونوں کے لیے عافیت ہوتی ہے۔ پر یہ ایگریمنٹ ٹوٹتا کیسے ہے اور طلاق کا اصل اور صحیح طریقہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے، ہر ایک کے ذہن اور دماغ الگ ہیں۔ عام طور پر شادی سے پہلے ہمیں سامنے والے کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، نہ دولہا دلہن کی نجی زندگی کے بارے میں کچھ خاص جانتا ہے، نہ دلہن کو دولہے کی روزمرہ کی زندگی سے کچھ واقفیت ہوتی ہے۔ شادی کے بعد جہاں ہمیں سامنے والے کی بہت سی باتیں پسند آ رہی ہوتی ہیں، وہیں کچھ باتوں کو ہم پسند نہیں کرتے، چاہے وہ شوہر کی طرف سے بیوی کے حقوق ٹھیک سے ادا نہ کرنا ہو، چاہے بیوی کی طرف سے آئے ہوئے کڑوی زبان کے تیر۔ بات کوئی بھی ہو، دونوں طرف سے برداشت کی پوری کوشش ہوتی رہتی ہے، پر کبھی کبھی یہ حد پار ہو جاتی ہے اور علیحدگی کے بغیر کوئی دوسرا آپشن نہیں رہتا۔ جھگڑے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ نوبت گالی گلوچ تک آ جاتی ہے، مار پیٹ تک آ جاتی ہے۔ اگر شوہر اتنا ظالم ہو کہ اس کے ظلم کی وجہ سے ڈر ہو کہ بیوی سائیکو ہو کر پاگل ہو جائے گی، یا بیوی اتنی ظالم ہو کہ شوہر خودکشی کا سوچنے لگے، دونوں صورتوں میں دونوں کی زندگی خراب ہونی ہی ہے۔ تو دو زندگی خراب ہونے سے اچھا ہے کہ دونوں عافیت سے الگ ہو جائیں، آپ اپنے راستے اور وہ اپنے راستے۔ اس کے لیے بھی راستے کھلے ہوئے ہیں اور آپ کے لیے بھی۔ انہی سب باتوں سے بچنے کے لیے اسلام نے ایک آپشن کھلا رکھا ہے، اور وہ ہے طلاق یعنی علیحدگی۔ پر اس کے لیے بھی کچھ رول ریگولیشن ہیں۔ یہ جو عام طور پر مشہور ہے کہ طلاق 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 بول دو اور بیوی کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، یہ اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے۔ تو اسلام کی ٹیچنگ کیا ہے؟ اگر شوہر بیوی میں اتنی زیادہ تلخی ہو جائے کہ نوبت طلاق تک پہنچ جائے، تو اس کے لیے اسلام نے سب سے پہلا اسٹیپ یہ بتایا ہے کہ شوہر روٹھ کر اپنے بستر کچھ دنوں کے لیے علیحدہ کر لے، یعنی اگر زیادتی بیوی کی طرف سے ہو رہی ہو۔ اس کے علاوہ بھی سارے کام معمول کے مطابق ہی چلیں گے، اور دونوں تنہائی میں بیٹھ کر ایمانداری سے سوچیں کہ غلطی کس کی طرف سے ہے اور کیسے اپنے تعلقات کو پھر سے ٹھیک کیا جائے۔ دونوں ایک دوسرے کو محبت سے سمجھائیں، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو پورے رسپیکٹ اور پوری محبت سے بات کر کے اپنے مسئلے کو خود ہی سولو کر لیں۔ اللہ کی شوہر کو یہاں تک ہدایت ہے کہ اگر تم کو اس کی یعنی بیوی کی کوئی باتیں ناپسند ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوں جو تم کو پسند ہوں، تو ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو باتیں ناپسند ہیں اس کو نظر انداز کر دو۔ اگر ابھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس میں یا اس کے ذریعے فیوچر میں کوئی بھلائی تمہارے لیے رکھی ہو۔ تو جہاں تک ہو سکتا ہے صبر کرو، برداشت کرو اور اچھے سے زندگی گزارتے ہوئے چلو۔ اور پھر بھی اگر بات نہیں بنتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو غلط اور خود کو صحیح ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکل رہا ہے، تو سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے خاندان سے شریف اور سمجھدار لوگوں میں سے ایک ایک یا دو کو اس میٹر میں شریک کریں
اور ان سے کھل کر پوری ایمانداری سے اپنے مسائل یا اپنے ڈیفرینسز یا اپنی شکایت کو ان کے سامنے رکھیں۔ عام طور پر یہاں اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، اس سے گھر ٹوٹے گا جڑے گا نہیں۔ تو جب ہم باتیں رکھیں گے تو اس میں ایمانداری ضروری ہے۔ دونوں خاندان کے ان دونوں لوگوں کو بھی چاہیے کہ پہلے دونوں فریق کی پوری بات سنیں، چاہے اس کے لیے 2 دن لگے یا ہفتہ۔ پہلے پورا معاملہ سامنے آئے اور پھر ایمانداری سے دونوں فیصلہ کریں کہ کون صحیح ہے یا کون غلط، اور پھر دونوں کو علیحدہ علیحدہ اور پھر ساتھ میں بٹھا کر دونوں سے بات کر کے اپنی پوری کوشش کریں کہ دونوں کے بیچ کی تلخی دور ہو جائے اور معاملہ انصاف کے ساتھ صبر کے ساتھ حل ہو جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے۔ اب اگر یہ دوسرا ایفرٹ بھی فیل ہو جائے اور کسی بھی صورت میں دونوں ساتھ رہنے کو تیار نہ ہوں تو پھر یہ کیا جائے کہ دونوں الگ الگ رہیں اور ہفتے یا مہینے میں کسی ایک جگہ ملنے کا پروگرام بنا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ جدائی کے ان دنوں میں دونوں کے دل نرم ہوں، پھر سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے، شوہر کو بیوی کی قدر آ جائے اور بیوی کو شوہر کی۔ اگر یہ ممکن نہ ہو اور طلاق کے سوائے کوئی دوسرا راستہ ہی نہ بچے تو پھر مرد کو ہدایت ہے کہ وہ صرف ایک طلاق ہی دے گا۔ ایک پاکی میں ایک سے زیادہ طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک ساتھ 3 تو کیا 2 طلاق دینا بھی حرام ہے۔ اگر دی تو اس پر اسلامی حکومت ہے تو وہ کیس چلائے گی اور اسے سزا ہوگی، کیونکہ 2 طلاق ایک ساتھ دینا جائز نہیں ہے۔ اب طلاق کس صورت میں دی جائے گی، اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، یہ ایک فقہی اور علمی مسئلہ ہے۔ یہ کوئی عالم صاحب ہی ٹھیک سے بتائیں گے، کیونکہ طلاق اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ طلاق کی ڈیٹیل کے لیے کسی عالم صاحب سے ہی رجوع کرنا ہوگا، یہاں تو میں صرف شارٹ میں بتا رہا ہوں۔ تو اب اگر شوہر نے ایک طلاق دے دی ہے تو اب یہ اس ایک طلاق کے بعد میں بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کے گھر سے جائے، نہ تو شوہر کو اجازت ہے کہ وہ بیوی کو گھر سے نکالے۔ وہ اسی گھر میں رہے گی شوہر کے ساتھ، تاکہ رجوع کی امید اور موقع اب بھی باقی رہے۔ رجوع یعنی پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں۔ پہلی طلاق کے بعد سے پاکی والے 1 مہینے تک شوہر ہی ساری ذمہ داری اٹھائے گا، پر اسے بیوی کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قریب جانے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بازو سے بھی نہیں گزرے گا، بلکہ قریب سے کیا مراد ہے وہ آپ سمجھ جائیے۔ اب اگر اس دوران دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے تو دونوں کے پاس چانس ہے کہ پھر سے شوہر بیوی کی طرح رہنا شروع کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو دوسرا اور تیسرا مہینہ بھی اسی طرح گزرے گا کہ بیوی گھر میں ہی رہے گی۔ اب تیسرا مہینہ بھی گزر گیا اور دونوں میں دوستی اور محبت کی کوئی صورت نہیں ہو رہی ہے، تو اب تیسرا حیض ختم ہوتے ہی وہ پہلی دی ہوئی طلاق جو پہلی ایک طلاق دی تھی وہ ویلڈ ہو جائے گی، یعنی دونوں میں میاں بیوی والا رشتہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دوسری طلاق دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک طلاق سے ہی رشتہ ختم۔ اب بیوی جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہے، جہاں چاہے وہاں شادی کر کے نئی زندگی شروع کر سکتی ہے۔ شوہر پر بھی اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہ گئی۔ اب اگر دونوں کو 2-4 سال بعد اپنی غلطی کا احساس ہو اور دونوں یہ چاہیں کہ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزاریں تو دونوں کو اجازت ہے کہ پھر سے شادی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ اب یہ جو ایک طلاق تھی آپ نے یوز کر لی، کل کو اگر پھر سے آپ دونوں پھر سے زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں نکاح کر کے، اور پھر سے اگر کوئی بات ایسی ہوتی ہے اور پھر سے طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر سے یہ سارا پروسیس ہوگا جو میں نے اوپر بیان کیا، اور اس میں جو طلاق دی جائے گی وہ آپ کی دوسری طلاق ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک طلاق آلریڈی یوز کر چکے ہیں۔ اور اس دوسری طلاق دینے کے بعد بھی آپ دونوں کے پاس ایک چانس بچتا ہے کہ پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں نکاح کر کے۔ پر اگر تیسری بار بھی دونوں میں طلاق کی نوبت آتی ہے اور طلاق ہو جاتی ہے تو اب دونوں کے لیے راستہ بند ہے، کیونکہ طلاق کوئی گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہے کہ جب چاہو دے دو، جب چاہو پھر سے ساتھ رہنے لگو۔ یہ تیسرا اور آخری آپشن لاسٹ ہے۔ اب اللہ نے دونوں کو ایک دوسرے کے لیے حرام کر دیا، اب دونوں میں شادی نہیں ہو سکتی سوائے ایک صورت کے۔ وہ کون سی کنڈیشن ہے، کون سی صورت ہے، میں آگے بتاتا ہوں۔ اسلام میں نکاح کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے اور طلاق کو بہت ہی ناپسند عمل کہا گیا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک جائز اور حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل طلاق ہے جائز پر ناپسندیدہ ہے، اسی لیے جہاں تک ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اسلام نے پوری کوشش کی ہے
کہ ایک ہنستا کھیلتا گھر برباد نہ ہو، کسی نہ کسی صورت جڑے رہے، ٹوٹے نہیں، کیونکہ طلاق میں نقصان سب کا ہوتا ہے، شوہر کا بھی، بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، اور دونوں طرف کے ماں باپ کا بھی۔ جس طرح مسلمانوں کو نماز اور دوسرے نیک کاموں سے روکنے کے لیے الگ الگ شیطان ہیں، ان کی الگ الگ ڈیوٹیز ہے،